لفظ مفرد لفظ جا مفرد ہے اور لفظ مفرد الذی وہ ہوتا ہے لفظ مفرد وہ ہوتا ہے نہ مراد لی جائے جز کے ساتھ اس لفظ سے دلالت کرانی و لفظ کے معنی کی جز پر لفظ کے معنی کی جز پر جیسے انسان لفظ انسان معنی کرنا ہے جی یا مؤلف جی ہوا اور مؤلف الذی وہ لفظ ہوتا ہے جو نہ ہو اس طرح جی اجارت أقول لما فرغ عن بيان الدلالات الثلاث شرع في تقسيم اللفظ فنقول اللفظ ينقسم إلى قسمين مفرد ومؤلف. شارح صاحب علیہ رحمہ پہلے ربط بالعبارت بیان کرتے ہیں. شارح صاحب علیہ رحمہ کہ ماتن صاحب نے پہلے دلالت کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں، اس سے فارغ ہو کر اب لفظ کی تقسیم کرتے ہیں. اب کیا ہے شارح صاحب پہلے ربط بالعبارت بیان کرتے ہیں کہ ماتن علیہ رحمہ نے پہلے 3 قسمیں بیان کی ہیں، اب لفظ کی تقسیم کرتے ہیں. لفظ کی تو بس اے آگا ربط فنقول سے شرح شروع بھئی ہم کہتے ہیں، شارح صاحب فرماتے ہیں ہم اس متن کی شرح کرتے ہیں. تفصیل یہ ہے کہ لفظ کی 2 قسمیں ہیں. لفظ کی لفظ مفرد اور لفظ مؤلف. لفظ مؤلف گل سمجھیے ایشا بس. چلو جی لفظ کی کون سی منع کرو. میں کہتا ہوں جب فارغ ہوئے مصنف علیہ رحمہ 3 دلالتوں کے بیان سے تو شروع ہوئے لفظ کی تقسیم میں. بس ہم کہتے ہیں لفظ منقسم ہوتا ہے 2 قسموں کی طرف، یعنی مفرد اور مؤلف کی طرف. جی میں کہتا ہوں جب فارغ ہوئے ماتن صاحب 3 دلالتوں کے بیان سے تو شروع ہوئے لفظ کی تقسیم تو شروع ہوتے ہیں لفظ کی تقسیم میں. ہوتے ہیں یا ہوئے تھوڑا ٹھیک ہے. بس کہتے ہیں ہم لفظ منقسم ہوتا ہے 2 قسموں کی طرف، یعنی مفرد اور مؤلف کی طرف. میں کہتا ہوں جب ماتن فارغ ہوئے 3 دلالتوں کے بیان سے تو شروع کرتے ہیں شروع ہوئے لفظ کی تقسیم میں. پس کہتے ہیں ہم لفظ منقسم ہے منقسم ہوتا ہے 2 قسموں کی طرف، یعنی مفرد اور مؤلف کی طرف. طرف منع کرنا ہے جی. ایک ہوتا ہے لفظ مرکب، ایک ہوتا ہے لفظ مؤلف. سمجھ آئیے؟ مؤلف خاص ہے، مرکب عام ہے. شے چند جزوں سے بنے، ان جزوں میں مناسبت ہو تو اس مجموعے کو مؤلف کہتے ہیں. کیونکہ مؤلف ہے تالیف سے، تالیف کا مجرد ہے الفت. سمجھائی جی کہ ان کو آپس میں الفت ہے جی. وہ الفت مناسبت ہو نا اجزاء کے درمیان، تو اس مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ مؤلف. اور مرکب عام ہے کہ چند چیزوں کا مجموعہ، اس کو مرکب کہتے ہیں. خواہ الفت ہو یا نہ ہو، الفت ہو تب بھی مرکب ہے، نہ ہو تب بھی مرکب ہے جی. بس سمجھیے، ایک لفظ ہے مؤلف اور ایک ہے مرکب. مؤلف عام طور پر
اس مجموعے پر بولا جاتا ہے جس مجموعے کے اجزاء میں الفت اور مناسبت ہو۔ مرکب اس کا لحاظ نہیں ہوتا کہ وہ شے جو چند چیزوں کے مجموعے سے بنی ہو، چند چیزوں کے اکٹھا کرنے سے بنی ہو، خواہ ان میں مناسبت ہو یا نہ ہو۔ بات سمجھی ہے؟ یہ ہے ان کا لغوی فرق، کل سمجھی کہ نہیں؟ لیکن لفظ کی تقسیم میں مؤلف کہیں یا مرکب کہیں ایک ہی مطلب ہوتا ہے، کل سمجھیا؟ جب لفظ کی تقسیم میں آئے گا نا کہ لفظ دو قسم ہے، لفظ مفرد لفظ مرکب، یا لفظ مفرد لفظ، تو یہ بمعنی مرکب ہوتا ہے، بمعنی مرکب ہوتا ہے۔ ایشا لأنہ سے وجہ اثر ہے، کل سمجھیا؟ لمبی ساری ہو گئے کالا تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی لأنه إما أن لا يراد بالجزء منه أي من اللفظ الدلالة على جزء معناه كالإنسان، فإنه لفظ لا يراد بالجزء منه دلالة على جزء معناه يراد ذلك كقولك رام الحجارة، فإنه لفظ يدل جزءه على جزء معناه، أن الرامية يدل على ذات مده الرمي والحجارة يدل۔ حجارہ کا عطف ہے رامی پر، جی، لأن الرامیہ والحجارة يدل على جسم معين، اسم مفعول ہے، جسم معين، معین، فإن كان الأول فهو مفرد وإن كان الثاني فهو مؤلف۔ چلو دھیان کرو، مسئلہ چل رہا ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے لفظ کی تقسیم کی ہے کہ لفظ دو قسم ہے، لفظ مفرد اور لفظ مؤلف، دوسرا نام ہے لفظ مرکب۔ شارح صاحب علیہ رحمہ نے پہلے ربط بالعبارت بیان کیا ہے کہ مصنف علیہ رحمہ نے پہلے 3 دلالتیں بیان کی ہیں، اس سے فارغ ہونے کے بعد اب لفظ کی تقسیم شروع کی ہے کہ لفظ دو قسم ہے، مفرد اور مؤلف۔ بات سمجھیے جی؟ تو ماتن صاحب نے تو وَهُوَ الَّذِي سے مفرد اور مرکب کی تعریف کی، شارح علیہ رحمہ وجہ حصر بیان کرتے ہیں، شارح علیہ رحمہ جہاں سے آپ کا سبق شروع ہے وہ یہ ہے کہ لفظ کی 2 قسمیں ہیں، لفظ مفرد اور لفظ مؤلف۔ وجہ حصر کیا ہے؟ وجہ حصر کیا ہے؟ تو وجہ حصر بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ لفظ 2 حال سے خالی نہیں، یا تو لفظ کی جز سے معنی کی جز پر دلالت کرانی مقصود ہوگی، یا لفظ کی جز سے معنی مقصودی کی جز پر دلالت کرانی مقصود نہ ہوگی۔ اگر لفظ کی جز سے معنی مقصودی کی جز پر دلالت کرانی مقصود ہو تو یہ لفظ مؤلف ہے، اور اگر لفظ کی جز سے معنی مقصودی کی جز پر دلالت کرانی مقصود نہ ہو تو یہ لفظ مفرد ہے۔ مشارح علیہ رحمہ وجہ حصر بیان کرتے ہیں کہ لفظ کی 2 قسمیں ہیں، مفرد اور مؤلف مرکب۔ وجہ حصر یہ ہے کہ لفظ 2 حال سے خالی نہیں، کہ یا تو یوں ہوگا کہ لفظ کی جز سے معنی مقصودی کی جز پر، وجہ اثر یہ ہے کہ لفظ کی جز سے معنی مقصودی کی جز پر دلالت کرانی مقصود ہوگی، یا لفظ کی جز سے معنی مقصودی کی جز پر دلالت کرانی مقصود نہ ہوگی۔ اگر لفظ کی جز سے معنی مقصودی کی جز پر دلالت کرانی مقصود ہو تو یہ لفظ مرکب ہے، مؤلف ہے۔
اگر لفظ کی جز سے معنی مقصودی کی جز پر دلالت کرانی مقصود نہ ہو تو یہ لفظ مفرد ہے. آخو جی یہاں سے شارح علیہ رحمہ مفرد اور مؤلف لفظ کی دو قسمیں ہیں. دو قسمیں ہیں، مفرد اور مؤلف، اور اس کی وجہ حسر بیان کرتے ہیں کہ لفظ مفرد، لفظ کی دو قسمیں کیوں ہیں؟ لفظ کی دو قسمیں کیوں ہیں؟ جی. تو لفظ دو حال سے خالی نہیں. وجہ اثر یہ ہے حسر یہ ہے کہ لفظ دو حال سے خالی نہیں. یا تو لفظ کی جز سے معنی مقصودی کی جز پر دلالت کرانی مقصود ہوگی، یا لفظ کی جز سے معنی مقصودی کی جز پر دلالت کرانی مقصود نہیں ہوگی، نہ ہوگی. اگر لفظ کی جز سے معنی مقصودی کی جز پر دلالت کرانی مقصود ہو تو یہ مؤلف ہے. یہ لفظ مؤلف ہے. دوسرا نام کیا ہے؟ مرکب ہے. نہ یعنی لفظ مؤلف ہے، مرکب ہے، یعنی مرکب ہے. جی. اور اگر معنی لفظ کی جز سے معنی مقصودی کی جز پر دلالت کرانی مقصود نہیں ہے، نہ ہو تو یہ مفرد تو یہ لفظ مفرد ہے. اول کی مثال، مفرد کی مثال دیکھیں کہ لفظ انسان، یہ جو لفظ انسان ہے اس کا معنی ہے حیوان ناطق. تو اس لفظ انسان کی جزیں تو ہیں الف نون سین الف نون، لیکن اس کی جزیں معنی کی جز پر دلالت نہیں کرتی. ویسے وہ تفصیل آگے آ رہی کہ مرکب ایک قسم ہے، مفرد کی 5 قسمیں، وہ آگے تفصیل آ رہی ہے، لیکن اس مثال کو سمجھیں کہ لفظ انسان جو ماتن نے مثال دی کل انسان ہے، اس کو سمجھا رہے ہیں. کل انسان ہے نا متن میں، اب اس کل انسان کی وضاحت کر رہے ہیں کہ انسان ایک لفظ ہے جس کی جز سے معنی کی جز پر دلالت کرانی مقصود نہیں ہے. یعنی حیوان ناطق جو معنی ہے اس پر الف نون سین الف نون یہ علیحدہ دلالت نہیں کرتے. کیا کہ جی پہلی مثال جیسے انسان، لفظ مفرد کی مثال، لفظ مفرد کی مثال جیسے الانسان بول کر لفظ انسان اس کا معنی ہے حیوان ناطق. تو اس لفظ کی جز سے معنی کی جز پر دلالت کرانی مقصود نہیں ہے، کیونکہ وہ تو آگے تفصیل آ رہی کہ لفظ کی جزوں کا معنی ہی نہیں ہے. یہ وہ زید والی مثال ہے کہ لفظ کی جزوں کا تو معنی ہی نہیں ہے جی. تو مطلب ہے کہ اس لفظ کی جزیں معنی مقصودی کی جزوں پر دلالت نہیں کرتی. دوسرے کی مثال ہے رامل حجارات، پھینکنے والا پتھر کو، پھینکنے والا پتھر کو. لفظ یہ لفظ ہے کون؟ رامل حجار، لفظ وہ جو منہ سے نکلے. تو اس کا معنی کیا ہے؟ پھینکنے والا پتھر کو. تو لفظ کی جزیں ہیں رامی ایک جز ہے، الحجارہ دوسری جز ہے، اور ہر جز اپنے معنی مقصودی پر دلالت کر رہی ہے. رامی دلالت کر رہا ہے وہ ذات جس نے پھینکا ہے، حجارہ دلالت کر رہا ہے اس جسم پر جو پھینکا گیا ہے. تو اس لفظ کی جزوں سے معنی کی جزوں پر دلالت کرانی ہے، کیونکہ رامی اس سے مراد کیا ہے؟ جس معنی پر دلالت کرتا ہے اس معنی پر دلالت کرے. کون سا معنی ہے؟ پھینکنے والا. الحجارہ کا معنی ہے پتھر، جسم معین پتھر. تو یہ اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے. کیا معنی؟ پتھر پھینکنے والا. تو یہ پھر کون سا لفظ ہوا؟ لفظ مرکب، لفظ مؤلف. کیا کہ دوسری مثال ہے مؤلف کی مثال، لفظ مؤلف کی مثال رامل حجارہ. رامی کا معنی پھینکنے والا، حجارہ کا معنی پتھر. تو جب یہ لفظ بولے تو اس سے معنی مقصود جو ہے وہ مراد لیا جا رہا ہے، یعنی پتھر کو پھینکنے والا. تو چونکہ یہ اپنے معنی مقصودی پر دلالت کر رہا ہے لہذا یہ لفظ مؤلف نا لفظ کی جزیں معنی اور علیحدہ اور حجارہ علیحدہ. لفظ کی جزیں معنی مقصودی کی جزوں پر دلالت کر رہی ہیں. لفظ کی جزیں معنی مقصودی کی جزوں پر دلالت کر رہی ہیں، اس لیے یہ لفظ مؤلف ہے، مرکب ہے، مؤلف ہے. منع کرو دھیان نہ.
فنقول کو منع کرو، پس ہم کہتے ہیں لفظ منقسم ہے دو قسموں کی طرف، مفرد اور مؤلف کی طرف، لأنہ سے وجہ حسر، اس لیے کہ لفظ ہو کا مرجع لفظ یا تو یہ کہ نہ مراد لی جائے گی جو جز کے ساتھ من ہو اس سے، اور متن چاہے نا لا یراد بالجزء من ہو ہے نا، انہاں کو اے نال من ہو دا مرجع دسیا، جو متن ضمیر ہون کے نال مرجع بھی دسن کے دھیان رکھنا ہے، متن نو ویکھیا پھر شرح نو ویکھیا، تو من ہو ضمیر کا مرجع کون؟ لفظ، یعنی لفظ سے کیا نہیں مراد؟ دلالت کرانی لفظ کے معنی کی جز پر، معنی ہو ضمیر کا مرجع کون ہے؟ لفظ ہے۔ یا تو یہ ہے کہ لفظ کی جز سے معنی، لفظ کے معنی کی جز پر دلالت کرانی مراد نہیں ہے، جیسے انسان مراد لفظ انسان، بس بے شک انسان، یہ دیکھو نا پیچھے متن کیا ہے کل انسان، اگو چپ کوئی نہیں نا، یہ انہوں کو شرح کرنے لگے نے، جیسے انسان بس بے شک انسان ایک لفظ ہے، نہیں مراد لی گئی بالجزء من ہو، انسان کی جز سے، لفظ معنی ساتھ جز کے اس سے، مراد انسان کی، لفظ انسان کی جز سے، یعنی مراد لی کی نائب فعل یہ ہے دلالت کرانی لفظ انسان کے معنی کی جز پر، معنی کرو اس عبارت دا۔ پس ہم کہتے ہیں لفظ منقسم ہے دو قسموں کی طرف، مفرد اور مؤلف کی طرف، اس لیے کہ لفظ یا تو مراد لی جائے گی جز کے ساتھ اس سے، یعنی لفظ سے کیا مراد لی جائے گی؟ اے نائب فعل ہے لا یرادو کا، دلالت کرانی لفظ کے معنی کی جز پر، جیسے انسان یعنی لفظ انسان، پس اگر بس بے شک انسان لفظ ہے، ایک لفظ ہے نہیں مراد لی گئی اس کی جز سے دلالت کرانی اس لفظ کے معنی کی جز پر، لفظ انسان کے معنی کی جز پر، او یرادا پیچھے تفا کے یا مراد لی جائے ذالک، یہ کیا مطلب ہے کہ لفظ کی جز سے معنی کی جز پر دلالت کرانی مراد ہو، جیسے تیرا قول رامل حجارت، اب کو مطلب کی سی کرامل حجارت کی سی جس کا قول کا ہوں فائنہ ہو سے اس کی وضاحت کرتے ہیں، پس بے شک رامل حجارت ایک لفظ ہے، اور لفظ تو ایک ہی ہے نا، پہ 50 پہ ہونا منہ چک نکلے نا، لفظ ہے ایسا لفظ کہ دلالت کر رہی ہے جز اس لفظ کی اپنے معنی کی جز پر، انج معنی کرنا ہے اس طرح گل سمجھیے، انہوں کو دلیل دے دینے کیویں دلالت کر رہی ہے، اس لیے کہ رامی دلالت کر رہا ہے اللہ ذات من تو معنی کرنا ہے اس ذات پر لہو جس کے لیے پھینکنا ہے، کہ نہیں دلالت کر رہا کہ ذات جو پتھر جو پھینک رہی ہے، اور حجارہ دلالت کر رہا ہے جسم معین پر، کیڑی شاہ بٹا، ہاں جی منع کرو اس طرح
یا مراد لی جائے گی یہ، یا مراد لی جائے گی یہ دا کیا مطلب بے لفظ کی جز سے معنی کی جز پر دلالت کرانی مراد ہے. جیسے قول تیرا را من حجارتی، پس بے شک را من حجارت، ہو ضمیر دا مرجع رامل حجارت، پس بے شک را من حجارت ایک لفظ ہے جو ایسا لفظ جو دلالت کرتا ہے، کر رہا ہے، ایسا لفظ کے دلالت کر رہی ہے، گفین ایسا لفظ کے دلالت کر رہی ہے. کون جز اس کی جز، اس کی جز کس پر؟ اس اس کے کے معنی معنی کی کی جز پر. اس لیے کہ رامی رامی دلالت کر رہی ہے، اس ذات پر کر رہا ہے، دلالت کر رہا ہے اس ذات پر لہو جس کے لیے جس کے لیے رمج ہے، رمج ہے، رمج کا معنی پھینکنا، اس کے لیے پھینکنا ہے. جی. اور اسم فاعل کا معنی ہوتا ہے عربی میں ضارب، ان کا معنی ہے ذات من لہ الضرب، ذات من لہ الضرب، ایسی ذات جس کے لیے ضرب والا فعل ہے. ناصر ذات من لہ النصر، ایسی ذات جس کے لیے مدد کرنے والا فعل ثابت ہے. عالم ذات من لہ العلم، وہ ذات جس کے لیے علم ثابت ہے. حاسب ذات من لہ الحسبان، وہ ذات جس کے لیے شمار کرنے والا فعل ثابت ہے. یہ معنی ہوتا ہے کس کا؟ اسم فاعل کا. اور حجارہ دلالت کرتا ہے جسم معین پر. کون؟ وٹا، اوہ روڑا وٹا، وہ خدا دیا بندیا تسی جسم دا معنی سمجھ کے بندہ سمجھ دو. 50 بڑے سمجھائے ایلو ایدو ویخ، ہر وہ شے جس میں طول عرض عمق ہو اس کو جسم کہتے ہیں. جس چیز میں کیا ہو، نکا یا ذرہ کی ہے جسم ہے. جی کل سمجھی؟ چل تو وٹا جسم ہے کہ کوئی نہیں. فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ فَهُوَ مُفْرَدٌ وَإِنْ كَانَ الثَّانِي فَهُوَ مُعَلَّفٌ. چلو جی، تو وہ اب وہ تبصرہ کیا ہے کہ اگر پہلی صورت ہے لفظ کی جز سے معنی کے جز پر دلالت کرانی مراد نہ ہو تو یہ مفرد ہے. لفظ کی جز سے معنی کے جز پر دلالت کرانی مراد ہو تو یہ مؤلف ہے. سمجھیے وہ پہلا مفرد بیان کیا ہے نا کہ دلالت کرانی مراد نہ ہو. اور لا یرادو، اما لا یرادا یہ اول ہے، او یرادا یہ ثانی ہے. سمجھیے اب وہ تبصرہ کا ہے یعنی نتیجہ بیان کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں فا نتیجہ، یہ نتیجہ ہے. پس اگر ہے اول، پس اگر ہے اول کیا مطلب؟ دلالت کرانی مراد نہیں. فا ہوا پس وہ، کون وہ لفظ مفرد ہے. اور اگر ہے ثانی، ثانی کون ہے؟ یرادو، کہ دلالت کرانی مراد ہے تو پس وہ لفظ مؤلف ہے. پس اگر ہے اول پس وہ لفظ مفرد ہے، اور اگر ہے ثانی، ٹھیک ہے، اور اگر ہے ثانی پس وہ لفظ مؤلف ہے. ہاں بھائی، بس اگر ہے اول بس وہ مفرد ہے، اور اگر ہے ثانی بس وہ مؤلف بس وہ مؤلف ہے. مؤلف ہے. چلو جی.